یہ تہاڈا اپنا نظریہ، میرا اپنا نظریہ. میں تو کہنا جس بندے نے کرین ماری ہے وہ دل پتہ نہیں پتھر دا سی. کہاں دل سی تو رب دے گھر نوں کرین مار کے گرایا. بہتر سی تو اس تو پہلے گر جانا، تو رب دا گھر نہ گراؤندا. کہڑے معاملات نے جتنے مذاکرات نہیں ہوندے، کہڑے جھگڑے نے جتنے مسلط نہیں ہوندی. میں ایک تسی کیس کرو جتنے ٹیبل ٹاک نہیں ہوندی. کیا اس مسئلے سے ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی، مسلط نہیں ہو سکتی، بیٹھ کے بارہ حل نہیں کیتا جا سکتا. لیکن اللہ کے گھر میں ظلم اور ہزاروں دلوں میں چھلنی کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی کمال نہیں. میں جان بوجھ کے اپنی پنجابی زبان اندر تو ہمیں میسج دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال عظیم شان جامعہ مسجد توحید ماڈل ٹاؤن اسلام آباد اندر تسی تشریف فرما. سچی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کہ جس ملک پاکستان کو مدینے جیسی ریاست بنانے کا دعویٰ کیا گیا، اس مسجد کے نال یہ تشدد، یہ وحشیانہ سلوک دیکھ کے دل بہت زیادہ افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے. حالانکہ میں ممبر رسول سے پڑھا دلائل اور حقائق کی روشنی اندر یہ بات ہے کہ ساڈا وجود اللہ تعالیٰ کی زمین تے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساڈا وجود اہل پاکستان واسطے بھی نعمت ہے، اور الحمدللہ ساڈا وجود تمام اہل اسلام واسطے بھی اللہ کا خاص فضل و کرم. وہی وجہ یہ ہے کہ ساڈی نہ کوئی نئی بستی ہے، کوئی نئی پگڑی ہے، نہ کوئی نئی ہستی ہے. اسی بالکل وہی دین اسلام بیان کر رہے ہیں جو حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے اللہ پاک نے دین نازل فرمایا. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے توجہ رکھنا تو انسان کو سب کو زیادہ نقصان اور انسان نے اسلام کا انکار اور اسلام کا جو دشمنی رہی ہے، یہ سب کا وہ بڑی وجہ میں سمجھنا ہے غلط فہمی. جدو انسان کے بارے غلط فہمی کا شکار ہو جائے پھر امن ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جڑے قریشی مکہ سن وہ اسلام کے بارے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے غلط فہمی کا شکار سن. اور میں پورے وثوق نال بات کرنا کہ جو حالات اس دور اندر سن اسلام کے بارے، مسلمانوں کے بارے، بعض عاقبت نادیش لوگوں نے کوئی حالات، کوئی غلط فہمیاں ساڈے بارے معاشرے کے اندر لوگوں اندر پھیلا دیتی ہیں. حالانکہ میرے پیارے بھائیوں، ساڈا وجود، ساری جماعت، تمام اہل اسلام واسطے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم. میں صرف اور صرف آج کے خطبہ جمعہ المبارکہ اندر تمام اہل اسلام تک بالعموم اور جو ذمہ داران نے انہوں تک بالخصوص پیغام دینا چاہنا. اللہ دے بندو، سانو پہچانو، ساری قدر کرو، سارے نال محبت کرو، سارے رستے کے اندر رکاوٹاں کھڑیاں نہ کرو. تسی کدی اس بات تے غور کیتا
ساڈا کوئی پروگرام مسجد اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، بازار اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، چوک چرستے اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، اور اللہ دے گھر دے نال جو وحشیانہ سلوک تسی دیکھ رہے ہیں، ہر دل غمگین ہے، ہر آنکھ نم ہے، یہ سب نالوں بڑی وجہ غلط فہمی اللہ دے بارے، اللہ دے بندو ساڈے بارے اپنی غلط فہمیاں دور کرو۔ اسی انبیاء دے وارث لوگ ہاں، اسی قرآن پاک دے وارث لوگ ہاں، صحابہ دے وارث لوگ ہاں، اسی اہل توحید ہاں، اسی اہل امن ہاں، اسی اللہ دے زمین تے اللہ دی حجت ہاں۔ اور ویسے بھی تو شاید علم ہے کہ جڑی نا غلط فہمی جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ غلط فہمی، نہ رپورٹر دے مسجد کا نام، نہ کوئی جماعت کے نام، کوئی نوٹس، نہ کوئی مہلت، اس تشدد اور ظلم کی وجہ بھی غلط فہمی۔ اور غلط فہمی اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، میں تمہارے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ایک گھر کے اندر افطاری کی دعوت دے گیا، افطاری تو بعد جدوں فارغ ہوئے واپس چلے گئے، جس کمرے کے اندر وہ بیٹھے سن اس کمرے کو پاؤنڈ گم ہو گئے۔ حضرت مولانا صاحب چلے گئے، جدوں کمرے جو پاؤنڈ گم ہوئے گھر والے نے تحقیق نہ کی، انہوں نے ذہن بنا لیا کہ سارے جڑے پاؤنڈ نے یہ حضرت صاحب نے چوری کی تھے۔ دل کے اندر نفرت پال لی، دل کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت صاحب نے انہوں نے بلاڑا بھی چھڑ دیتا۔ اگلا رمضان آیا، پھر مولانا صاحب کی دعوت کی تھی۔ دعوت کے درمیان گھر کے لوگ کہنے لگے حضرت اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت سی تسی ساڈے کولوں مانگ کے نہیں لیندے، تسی جو پیسے اٹھائے لے گئے چوری کی، اسی تمہیں امام سمجھنے ہیں، حضرت صاحب سمجھنے ہیں، یہ تسی بری حرکت کی تھی۔ جدو حضرت صاحب انہوں نے اینی گل کہی تو جواب اندر انہوں نے اکھاں چوں آنسو آ گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیتا۔ گھر والے کہنے لگے چلو پریشان نہ ہو، جڑی تواڈے کول غلطی ہوئی ہے اسی معاف کر دینے ہیں، آئندہ واسطے احتیاط کریں۔ وہ فرمان لگے میں اس گل تو نہیں ہو رہا کہ میں تواڈے پیسے اٹھائے، میں بھی محسوس کر رہا سا کہ تسی مینوں صحیح طرح بلاتے نہیں، صحیح طرح میرے نال محبت کے انداز نہیں۔ میرے رون کی بجائے نہیں کہ میں پیسے اٹھائے ہیں، میرے رون کی بجائے میں کہ آپ قرآن تواڈے ٹیبل سے گیا، چونکہ میں محسوس کیتا کہ پیسے تواڈے اڑ جان کے میں پکڑ کے جمع کر کے اے قرآن پاک کے پہلے صفحے سے رکھ دیتے۔ میرے دکھ اس بات ہے کہ تسی سارا سال گزر گیا قرآن پاک کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولیا۔ تسی اس بات کی تحقیق ہی نہیں کی، یعنی اندازہ کر لو کہ جدو انسان تحقیق نہ کرے، غلط فہمی کا شکار ہو جائے، پھر وہ ایک بہت بڑے دیانتدار انسان کو چور بنا دیتا ہے۔ جدو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے، پہچان نہ کرے، پھر وہ مسجد گراتا ہے، پھر وہ مندر بناتا ہے، پھر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو میں توحیدی طور پہ جڑی بات تساں آپ کے سامنے رکھنی چاہنا، اور لوگوں تو اللہ کا واسطہ ساری قدر پہچانو، سارے ذمہ دار علماء کرام کی گفتگو سنو، ساری دعوت سنو۔ اور میں سمجھتا جڑے حساس ادارے نے، حکومت کے ذمہ داران نے، انہوں نے تو سارے سے ویسے ہی بڑا خوش رہنا چاہیے۔ سارے تے بڑے بڑے المناک وقت آئے، بڑا بڑا تشدد ہوا، بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن الحمدللہ اسی کدی بھی قانون ہاتھ اندر لیا۔ جڑا انسان فوج کے خلاف بغاوت کرتا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسی انہاں لوگوں کے خلاف ہاں
آ کے اللہ کو ہدایت نصیب فرما. سارے بولو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما اور اللہ پاک اس مسجد کو پہلے نالوں زیادہ آباد فرما دے. حضرات عزیز بکار میں تھوڑے دیر وقت اندر انشاءاللہ تواڈے سامنے اپنا تعارف پیش کرنا چاہنا. میں دعوت دینا لوگوں سانو پہچانو اور ساری قدر کرو. اسی انبیاء دے وارث ہاں, اسی صحابہ دے وارث ہاں, اسی قرآن پاک دے وارث ہاں, اسی اہل توحید ہاں, اسی اللہ دی زمین تے شرک نہیں کرتے. میں کہتا تسی ساڈیاں ساریاں خوبیاں ایک پاسے رکھ دو. پوری دنیا دے انسان مل گئے, پوری دنیا دے کلمہ گو مل کے ساڈا اس بات تے شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ دی زمین تے اگر کوئی قرآن والی, انبیاء والی, صحابہ والی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ دی عزت دی قسم صرف اسی بیان کرتے ہیں. ساڈا وجود اللہ دی زمین تے اتنا پاک ہے, ساڈا وجود اللہ دی زمین تے اتنا منزہ ہے, اتنا مطہر ہے کہ ساری جماعت کا ادنا تو ادنا کارکن مر سکتا ہے, مٹ سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے, کمرہ کے چک سکتا, بولو غیر دی نظر و نیاز دے سکتا, غیر اللہ دے چڑھاوے چڑھ سکتا. اسی الحمدللہ اہل توحید, اللہ پاک نے سانو توحید کی غیرت عطا فرمائی ہے. اسی قبرہ دی پوجا نہیں کرتے, اسی قبرہ کو فیکٹریاں نہیں بناتے, اسی غیر اللہ کے اگے نہیں چکتے, اسی غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیتے. جاؤ جا کے توحید کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرو. اللہ پاک نے سانو توحید کے ہر گوشے, ہر شعبے اور توحید کی ہر قسم کا پہرے دار بنایا ہے. اس ملک اندر وطن عزیز اندر اگر خالص توحید موجود ہے تو اللہ کی رحمت دے نال صرف اور صرف ساڈے وجود کی وجہ تو موجود ہے. الحمدللہ اسی اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں. اللہ تو ساڈے جیسے گناہگاراں نوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے. توحید کو ایک پہلے دن نہیں سکھایا گیا, ایک پہلے دن نہیں پریشان کیتا گیا. تاریخ کا مطالعہ کرو, شہادت دی انبار. اسی اہل توحید, اور جڑا اہل توحید ہوئے نا وہ دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا, فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جڑا بندہ توحید کے اندر شرک کی امیدش نہ کرے, اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگ ہدایت یافتہ نے, ایسے لوگ امن والے نے. اللہ پاک نے سب اپنی زمین تے امن والا بنایا, اپنی زمین تے توحید والا بنایا, اپنی زمین تے اللہ پاک نے سب اپنی وحدانیت کا سبق پڑھانے والا بنایا. لوگوں میں رب کا واسطہ دے کے کہنا ساڈیاں مسجداں نہ گراؤ, ساڈے تے پابندیاں نہ لگاؤ, سانو پریشان نہ کرو, ساڈے بارے غلط فہمیاں کا شکار نہ ہو. اللہ پاک نے سانو ہدایت والی جماعت بنایا, رحمت والی جماعت بنایا اور فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. میری مخلوق دے اندر ایک جماعت ایسی ہے جہی لوگاں دی حق دے نال رہنمائی کرتی ہے. میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جہی حق دے نال انصاف کرتی ہے. اللہ پاک دا شکر ادا کرنے, اللہ پاک نے سانو ایسی جماعت بنا دیتا ہے. میرے پیارے بھائیو سانو پہچانو, ساری قدر کرو, سانو پریشان نہ کرو. اسی رب دی زمین تے اہل توحید حضرت نوح علیہ السلام کے سچے وارث ہیں, حضرت ابراہیم کے سچے وارث ہیں, حضرت داؤد اور سلیمان کے سچے وارث ہیں, حضرت عیسیٰ موسیٰ کے سچے وارث ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ سیرت اور
يهدون بالحق وبه يعدلون. اپنے گھر دے اندر جا کے سورۃ الاعراف دی 181 نمبر آیت پڑھو. اللہ پاک نے ساڈا وجود مسلمانوں دی رحمت بنایا ہے, اپنے دین دی رحمت بنایا ہے, اس بدرواس دی رحمت بنایا ہے. اللہ پاک نے سانوں اہل توحید بنایا. ساڈی قدر کرو, ساڈے نال پیار کرو, ساڈے بارے اپنی غلط فہمیاں دور کرو. آئیے میں اپنا تعارف اور اپنی پہچان پیش کراں. رب نے اہل توحید بنایا, رب نے سانوں اہل سنت بنایا, رب نے سانوں اہل حدیث بنایا. اللہ دی توحید دے بھی چوکیدار اور الحمدللہ نبی دی سنت دے بھی پہرے دار, نبی دی حدیث دے بھی پہرے دار. اللہ پاک نے سانوں اہل سنت اور اہل حدیث بنایا. ساری جماعت و جماعت نے الحمدللہ یہ اندر بدعت کا داخلہ بند ہے. اسی سنت کا لیبل لگا کے بدعت نو فروغ نہیں دیں. رب کا واسطہ دے کے کہنا ساڈے اس عظیم شان کارنامے دی قدر کرو, اس منہج و فکر دی قدر کرو. اسی قوم نو مشرک نہیں بنایا, قوم نو بدعتی نہیں بنایا. ایک اللہ دی عبادت کا سبب بنایا, ایک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کا سبب بنایا. قادیانی ساڈے نزدیک کائنات کے بہترین کافر. اللہ پاک نے سانوں ختم نبوت کا پہرے دار بنایا. اور ایک میں سننے بات عرض کرنی چاہنا, یہودی کافر ہے, عیسائی کافر ہے, اور قادیانی کائنات کا بہترین کافر ہے. تسی کہو گے دی دلیل کی ہے, میں چھوٹی جی دلیل تانوں دس رہا. عیسائی خود جھوٹے ہیں, لیکن انہوں نے نبی حضرت عیسیٰ سچے ہیں. رب نے انہوں نے نبی بنایا. ساری انہوں نے عقیدت محبت اپنے وقت کے نبی رسول. یہودی اس وقت کے جھوٹے, حضرت عزیر سچے ہیں. لہذا یہودی کافر, عیسائی کافر, قادیانی بہترین کافر. کیوں؟ یہ بدبخت آپ بھی جھوٹے نے تو مل کے بولو انہوں کا نبی بھی. میں بڑی معذرت اور بڑی محبت کے ساتھ جو پیغام اور درد دل بیان کرنا چاہنا, سمجھو اللہ کے بندو ساڈے قریب آؤ. ساڈے علماء دی CDs خریدو, YouTube پہ بیٹھو, سرچ کرو, ساڈے علماء سنو. اسی انبیاء دے وارث, صحابہ دے وارث, اہل بیت دے وارث, اللہ دی توحید دے نمبردار, نبی پاک دی سنت اور حدیث دے پہرے دار. ساڈے تے کچھ ترس کرو, خدا کا واسطہ ساڈے نال کچھ محبت کرو, ساڈے جذبات کی قدر کرو. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نہ عقل دی بنیاد تے رد کرنے ہیں, نہ سائنس دی بنیاد تے رد کرنے ہیں, نہ کسی چھوٹے بڑے امام دی بنیاد تے رد کرنے ہیں. کوئی بھی ایسی ایک سنت پیش کرو, ایک حدیث پیش کرو جہدے تے اس جماعت دا عمل نہ ہوئے. ساڈا تے چھوٹا جہا بچہ بھی اللہ جاندا, اجے انہوں بہنا اٹھنا نہیں آتا تے انہوں کہیے نا علامہ صاحب ایویں کہندے سن, فلانے صاحب ایویں کہندے سن. وہ سب تو پہلے کہندا میں علامہ صاحب دا مقلد, میرے سامنے حدیث پیش کرو. اللہ دا واسطہ ہے لوگوں, ساڈی قدر کرو, ساڈی جماعت دی قدر کرو, ساڈے وجود دی قدر کرو. اللہ پاک نے سانوں اہل توحید بنایا ہے, اہل سنت بنایا ہے. اللہ پاک نے اہل حدیث بنایا ہے. وہی حدیثاں اسی بیان کرنے ہیں جہڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں, صحابہ نے محفوظ فرمائیاں, تابعین نے محفوظ فرمائیاں. اللہ پاک نے سانوں اہل حق بنا دیتا ہے, اہل توحید بنا دیتا ہے, اہل سنت اہل حدیث بنا دیتا ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. سانوں اللہ پاک نے صحابہ نے بیت وارث بنایا. جڑے ساتھی میرے سامنے تشریف فرماؤ, توجہ رکھنا, اللہ پاک نے سانوں صحابہ نے بیت دا بھی وارث بنایا. اسی اہل بیت جو کسی ایک دا نام لے کے باقی صحابہ دے تبرہ نہیں کرتے, باقی صحابہ دے ایمان کی شک نہیں کرتے. سیدنا ابو بکر تو
دے سینے اندر سی، عمل اندر سی، اللہ پاک نے وہی درد، وہی فکر، وہی منہج اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اہل توحید اللہ پاک نے بنایا، اہل سنہ اہل حدیث بنایا، صحابہ کا وارث بنایا، بیت کا وارث بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، میں کہنا اس خطبے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں جس پروگرام اندر لوگوں دیا غلط فہمیاں کا ازالہ نہ کیتا جائے، اپنا تعارف پیش نہ کیتا جائے۔ دین دے کسے معاملے اندر، میں بازو ممبر رسول تے کھڑا، دین دے کسے معاملے اندر ساڈے وجود اندر، ساری جماعت اندر ایک نقطے دی خرابی موجود نہیں۔ وہی توحید ہے جڑی قرآن اندر، وہی سنت ہے جڑی حدیث اندر، اور وہی صحابہ دا عقیدہ اور اہل بیت دا منہج جو نبی اسلام انہاں نوں وراثت اندر دے کے گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے سانو وہدا ہی علمبردار بنایا۔ یہ ہے ساڈا تعارف، لیکن ساری مجبوری ہے، اسی شرک نہیں کرتے، ساری مجبوری ہے اسی سنت کا لیبل لگا کے بدعت نہیں کرتے، ساری مجبوری ہے اسی سب صحابہ کا احترام کرنے ہیں، سب اہل بیت نال محبت کرنے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ساڈے تے ترس کرو، ساڈے نال پیار کرو، ساڈے تے کری ساڈے قریب آؤ۔ دنیا بھر دے مسلمانوں میں پیغام دینا، ساری جماعت کا تعارف حاصل کرو، ساڈیاں مسجداں نہ گراؤ، ساڈے جلسیاں تے پابندیاں نہ لگاؤ، ساڈے علماء نوں پریشان نہ کرو، ساڈے علماء دے رستے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سانو ایسی جماعت بنایا ہے، فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ سورہ اعراف کے 181 نمبر آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے میری زمین تے میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے مطابق رہنمائی کرتی ہے تے انصاف دے نال رہنمائی کرتی ہے۔ آؤ اہل توحید نہ مل جاؤ، اہل حدیث نہ مل جاؤ، اہل سنہ نہ مل جاؤ، صحابہ اہل بیت دے جڑے وارث ہیں انہاں دے نال آ کے مل جاؤ۔ آئیے میں چوتھے نمبر تے جڑی غلط فہمی دور کرنی چاہنا، اللہ پاک نے سانو اہل اولیاء بنایا ہے، اہل آئمہ بنایا ہے، اہل مشائخ بنایا ہے۔ اسی اہل توحید ہیں، اہل سنہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل صحابہ ہیں، اہل بیت دے وارث ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے سانو اہل اولیاء بنایا ہے، اہل مشائخ بنایا ہے، اہل آئمہ بنایا ہے۔ اسی کسی ولی کا انکار نہیں کرتے، کسی پیر کا انکار نہیں کرتے، کسی امام کا انکار نہیں کرتے۔ ساڈے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے کے آخر تک جتنے امام نے سب کا احترام، سب کی عزت، سب کا مقام، جتنے اولیاء اللہ نے سب نے محبت، اور جتنے پیر نے سب دیا کے نال محبت۔ لیکن اسی آنے ہاں، اسی اس بندے اللہ کا غنی ماننے ہاں، پیر ماننے ہاں جیدا عقیدہ توحید والا ہے تے جیدا عقیدہ سنت والا ہے۔ مل کے بولو جیدا عقیدہ ہی تو دو سنت نہ ہوئے اور رب دا ولی ہو سکتا۔ اسی آنے ہر پیر اللہ دے در دا فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ فاللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ تمام ائمہ کا احترام، تمام اولیاء کا احترام، تمام بزرگان دین کا احترام۔ اصل اندر فرق پتہ کی میرے ایک ساتھی آتا ہے کہ حضرت یہ اندر کوئی شبہ نہیں کہ تسی شرک نہیں کرتے، حضرت یہ اندر کوئی شبہ نہیں تسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن بس ایک تواڈے تے چھوٹا جہا شبہ ہے تسی ولیاں نہیں مانتے۔
میں کہ ولیاں نہیں منتے کی مطلب؟ میں کہ اسی تے مننے. وہ کہنے لگا جی نہیں اسی مننے ہیں تسی نہیں منتے. توجہ رکھنا. میں کہ بھائی یہ چھوٹا جہا فرق ہے. اسی مننے ہیں تسی پوجا کرتے ہو. اسی مننے ہیں تسی اولاداں منتے ہو, سجدے کرتے ہو, گھٹنے ٹیکتے ہو. اسی اولیاء نو کی مننے ہیں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. انہوں اللہ کا مکرم مننے ہیں, پیارا مننے ہیں, عباد الرحمن مننے ہیں, صالحین مننے ہیں, اہل تقوی مننے ہیں. لیکن اسی بزرگاں دی پوجا نہیں کرتے, اسی آئمہ دی پوجا نہیں کرتے. تمام آئمہ دا احترام, لیکن اگر کسی امام بزرگ دی گل حدیث شریف کے خلاف آ جائے اسی انہاں دی گل میں سائڈ تے رکھ دینے ہیں, نبی پاک دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لینے ہیں. میں بار بار اپنے خطبے اندر جملہ دہراواں گا, رب دا واسطہ دے کے کہاں گا ساڈے وجود دی قدر کرو. ساڈا وجود اللہ دی زمین تے بہت بڑی نعمت ہے. رب دا واسطہ دے کے کہنا 10 ستی اینکاں اتارو, ایک سبزی واسطے تحقیق کرتے ہو, ایک اپنے سوٹ اور قمیص واسطے تحقیق کرتے ہو. رب دے دین نو یتیم نہ چھوڑو, تحقیق کرو. سب اللہ پاک نے اہل توحید بنایا, اہل السنہ بنایا, اہل الحدیث بنایا, صحابہ کا وارث بنایا, اہل بیت کا وارث بنایا, اولیاء ائمہ کرام مشائخ بزرگان دین انہاں دا قدردان بنایا. اسی تے صرف اینی گل کرنے ہیں. اے دادیو بندیو, جس توحید دی خاطر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال مارا کھادیاں, جس توحید دی خاطر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے, بزرگاں دا نام لے کے اس توحید دے پرچے اڑاندے ہو. بزرگاں دی عقیدت دی آڑ اندر اللہ میں شرک کردے ہو. ساڈا کسے نال ذاتی کوئی ویر نہیں, ساڈی کسے نال کوئی مخالفت نہیں. ساڈے سینے تے صرف خیر خائی ہے, ساڈے سینے تے صرف محبت ہے, ساڈے سینے تے صرف قدر ہے. اسی اللہ دے دین کی طرف آ جاؤ, آئمہ کا احترام کرو, اولیاء کا احترام کرو, بزرگاں کا احترام کرو. لیکن دین یا رب دے قرآن دی بات کا نام ہے یا مدینے والے سلطان دی بات کا نام ہے. آئیے میں اختصار دینا جڑی آخری باتاں کرنیاں چاہنا, توجہ فرمانا. لوگوں غلط فہمیاں دور کرو, غلط فہمیاں ساڈے بارے دور کرو, ساڈے علماء کو پریشان نہ کرو, ساڈے مساجد دے اندر دیگر معاملات کے اندر کسی قسم دی رکاوٹاں کھڑیاں نہ کرو. قدر کرو اس نعمت دی قدر کر لو, اللہ دی قسم اس نعمت دی قدر کرو. اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا ہے. فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے نال لوگاں دی رہنمائی کردی ہے, جڑی انصاف دے نال لوگاں دی رہنمائی کردی ہے. اللہ پاک نے اہل توحید, اہل السنہ, اہل الحدیث, صحابہ تابعین دا وارث بنایا, اہل بیت دا وارث بنایا, اولیاء ائمہ کرام دا وارث بنایا. پھر اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا. اسی اللہ دی زمین تے اہل الذکر ہیں. تانوں پتہ اہل ذکر دا کی معنی ہے؟ کم از کم راولپنڈی, اسلام آباد اندر ذکر کو عام کرو. میں بار بار یہ جملہ اس لیے دہرا رہا, ساڈے وجود کی قدر کرو. اسی اہل الذکر,
دو آیتاں محبت کرو، ایویں نفل پڑھیا کرو، تہجد پڑھیا کرو، چلتے پھرتے پڑھیا کرو، رب ساری زندگی تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے گا۔ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نال پیار کرو، رب تمہیں ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں تے لاہور اندر بھی اللہ نے نال بات کری، لا چھلا دا ولا کڑا دا ولا دھاگا دا، اور لوگوں چھلے کڑے دھاگے مل کے کچھ نہیں دے کرتے، ساری برکت رب دے قرآن اندر دے، ساری برکت نبی پاک دے دسے ہوئے اذکار اندر دے۔ دین دے نام تے جو دکانداری ہے اس کو بند کرو۔ جی ساڈا آ جڑو گے نا کہ اسی ذکر بیان کرنے ہیں، اسی ائمہ مشائخ بزرگان دین پیران دین اولیاء کرام نال اقتدار والی محبت کرنے ہیں، اسی اہل بیت صحابہ سب نال پیار کرنے ہیں، سنت حدیث دے وارث ہیں، توحید دے وارث ہیں۔ اگر یہ ساڈا جرم ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا یہ جرم خون کے آخری قطرے تک جاری رہے گا۔ ایک مسجد نہیں، کان کھول کے سنو، ایک مسجد نہیں، میں رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ساڈیاں ہزاروں مسجداں گرا دیو، ساڈے لکھوں سینے چھلنی کر دیو، لیکن کوئی سانو رب دی توحید تو روک سکتا اور ذکر فکر تو کوئی روک سکتا؟ میں پھر بڑی معذرت نہ کہاں گا، ساری قدر پہچانو، سانو پہچانو اور ساری قدر کرو۔ اسی دین کے نام تے کاروبار کرنے والے لوگ نہیں، اسی 8-8 ہزار تے گزارا کر لینے ہیں، 10-10 ہزار تے گزارا کر لینے ہیں، پر غیر اللہ کی نظروں نیاز لیندے۔ میری جماعت اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین موجود نے، لیکن میں انہوں نے قبروں فیکٹری نہیں بناتا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آخری دو باتیں سنو، میں بات ختم کرا۔ قدر کرو، پہچانو، اللہ دی قسم ہے ساڈا قدر کرو، سانو پہچانو۔ اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا، اہل حدیث بنایا، اہل سنہ بنایا، صحابہ دا وارث بنایا، اہل بیت دا وارث بنایا، تمام ائمہ دین بزرگان دین جتنے بھی پیران دین نے اسی سب کا احترام کرنے ہیں۔ جی عقیدہ توحید و سنت ہوئے، اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا۔ دعا کرو اللہ سانو ذکر دی اور محبت نصیب فرمائے۔ اے کتاب میں تواڈے واسطے بے ہمدے ہی کھا لگے کہ سمجھو جے بطور تحفہ لے کے آئے۔ جڑے ساتھی کاروبار والوں پریشان ہو، اہل اندر تقریباً 8 صفحات لکھے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کی کیا ہے؟ جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے اودا رزق 7ویں زمین دی 7ویں تہہ تے بھی پیا ہوے نا، اللہ اس کو بھی چوک کے عطا کر دیندا۔ ایک وقت دی روٹی واسطے رب نے شرک کرنا، ایک ڈنگ دی روٹی واسطے رب دے قید مطابق دینا، جڑا جنگلاں دے اندر سمندر دی گہرائیاں دے اندر لکھاں کروڑوں مخلوقات پال رہا ہے، سینے وچ توحید دی غیرت پیدا کر اور تیرے پیٹ کو بھی شراب کرے گا۔ ساڈا جرم ہے کہ اسی آنے روٹی کے نام تے شرک نہ کرو۔ سب اللہ پاک نے اہل صبر بنایا۔ کی بنایا؟ سانو پہچانو اسی اہل صبر۔ ساڈے بڑے بڑے بزرگ شہید ہو گئے، حضرت علامہ شہید ہوئے، حضرت اسماعیل شہید ہوئے۔ ایک لمبی فہرست ہے، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے ختم نبوت، شہدائے کربلا، شہدائے اسی شہدائے کربلا کی شہادت بھی شہادت ماننے ہیں۔ صرف ساڈا صرف جرم ہے کہ اسی شہدائے کربلا کا نام لے کے تجارت نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے۔ حضرت حسین کا نام لے کے بے صبری نہیں کرتے۔ سب رب نے اہل صبر بنایا۔ بھائی یار جی اسی مطلب نہیں کرتے، اسی چیز نہیں کرتے، آہ بنا نہیں کرتے، تو ہم کنے گل نہیں اسی حضرت حسین نہیں منتے۔ حضرت حسین دی جتی تو میری جان بھی قربان، میرا مفت قربان
اللہ مع الصابرین. سانو قرآن نے صبر دا کیا ہے تے اللہ دی قسم ہے کہ اسی صبر کر کے دکھایا ہے. اب یہ تو بھی اسی صبر ہی کر کے دکھایا. کوئی قانون ہاتھ بدل نہیں رہا. التجا کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اپنے تعارف پیش کر رہے ہیں. اور یار سانو پہچانو, ساری قدر کرو. اسی رب دی زمین تے اللہ دی حجت اور اللہ دی برہان, اسی اللہ دی زمین تے اللہ دے دین دے سچے وارث ہیں. ساڈے نال اگر کسی دی دشمنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی دشمنی ہے. سانو رب نے اہل توحید بنایا ہے, اہل السنہ اہل الحدیث بنایا ہے, اہل بیت صحابہ اور حارث بنایا ہے, ائمہ اور حارث بنایا ہے, اہل ذکر بنایا ہے, اہل صبر بنایا ہے. سانو اللہ نے اہل فقہ بنایا ہے. ساری فقہ کی کتاب صحیح البخاری, ساری فقہ کی کتاب صحیح البخاری, ساری فقہ کی کتاب جامع ترمذی, ساری فقہ کی کتاب مشکات المصابیح. فقہ کا معنی ہے سمجھ. اسی دین دے سارے مسئلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر رکھ کے سمجھ گئے. دعا کرو اللہ پاک ایسے عقیدے تے زندہ رکھے, اللہ ایسے عقیدے تے موت نصیب فرمائے. سانو اللہ نے اہل مساجد بنایا ہے. آخری بات, سانو رب نے اہل مساجد بنایا ہے. اسی مسجداں بناتے ہیں, اونچی بولو مندر بناتے تے جے کوئی بناوے تے انہوں بناؤن دیندے. سانو اللہ نے اہل مساجد بنایا ہے. بس میرا سینہ اس وجہ تو چھڑنی ہے بندہ ہے عظیم. میں بس دکھ دے نال چند باتاں کیتیاں ہیں. اور یار تسی ایویں بے قدری کیتی ساڈے وجود دی, تسی سمجھیا ہی ہے کیسے مقدس لوگ نے, کیسے عظیم لوگ نے, اور کتنے بڑے لوگ نے. انہاں نے کبھی دین دے نام تے دکانداری کیتی ہے, انہاں نے کبھی قانون نال بدل ہویا ہے. ساڈے جیسے ایک مقدس وجود نو تسی تکلیف پہنچائی. میں صرف اج دے خطبہ جمعہ المبارکہ اندر ایک گلہ کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں, حکومت بالا کے حساس ادارے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, رب تو واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں ساڈے معاملات اندر غور کرو, ساڈا تعارف حاصل کرو. بعض لوگوں نے ساڈا تعارف غلط کروایا ہے. اسی امن پسند لوگ ہاں. جاؤ ساری جماعت کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. اس ملک کے اندر بڑی تو بڑی تکلیف, بڑی تو بڑی شہادت, بڑے تو بڑا نقصان برداشت کیتا ہے, لیکن اسی قانون نو ہاتھ اندر نہیں لیا. اتنی پر امن جماعت, اتنی بڑی اہل حق دی جماعت, انہاں دے نال ناروا سلوک. پھر تکلیف اس بات دی ہے کہ سلوک کرنے والے بھی مسلمان ہیں. میں تو سمجھنا یہ تہاڈا اپنا نظریہ, میرا اپنا نظریہ. میں تو کہنا جس بندے نے کلین ماری ہے وہ دل پتہ نہیں پتھر دا سی. کہاں دل سی تو رب دے گھر نو کلین مار کے گرایا. بہتر سی تو اس تو پہلے گر جانا, تو رب دا گھر نو گراؤندا. کہڑے معاملات نے جتھے مذاکرات نہیں ہوندے, کہڑے جھگڑے نے جتھے مسلط نہیں ہوندی. میں ایک تسی کیس کر کو جتھے ٹیبل ٹاک نہیں ہوندی. کیا اس مسئلے تے ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی, مسلط نہیں ہو سکتی, بیٹھ کے بولو حل نہیں کیتا جا سکتا. لیکن اللہ کے گھر میں ظلم اور ہزاروں دلوں کو چھلنی کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں, یہ کوئی کمال نہیں. میں جان بوجھ کے اپنی پنجابی زبان اندر تو ہمیں میسج دیتا ہے تاکہ میرے بزرگ کم علم بیٹھے ہیں انہوں بھی بات سمجھ آ جائے. الحمدللہ اسی اہل حق, اسی اہل امن, اسی نبیوں کے وارث ہاں, اللہ کی کتاباں کے وارث ہاں. اسی دین کے نام تے دکانداری نہیں کرتے. سانو پہچانو, ساڈا قدر کرو, سانو تکلیف نہ دیو, سانو پریشان نہ کرو. اور میں بالخصوص حکومت بالا کی خدمت گزارش کراں گا. محترم عمران خان صاحب, تسی اعلان کیتا سی اسی پاکستان کو مدینے کی ریاست بناواں گے. کچھ بولو مدینے کی ریاست اگر مندر کی اجازت ہے.
حضرت حسین نو منیا نا کوئی نہیں من سکتا. ساری حضرت حسین دی شان اندر پوری کتاب شان حسن و حسین موجود ہے. محرم آ جائے کھل کے دعوت دیو. کیوں؟ ساڈا وہی عقیدہ ہے جڑا حسن حسین کا عقیدہ ہے. زین العابدین نال اسی پیار کرنے ہیں, فاطمہ دی تمام اولاد نال پیار کرنے ہیں. اللہ کے حضور میں دعا کرنا اے میرے اللہ سب میں سچی عقیدے تے زندہ رکھ کے سچے عقیدے تے اللہ صاحب ایمان دی موت نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا تیرے دین دا ادرا جہا چوکیدار یہ جڑی وقتی طور تے اس مسجد کی ازمائش آئی ہے, اللہ اس مسجد کو مستقبل دی اندر روشنی دا مینار بنا دے. اللہ اتھو علماء پیدا فرما, اللہ اتھو حفاظ پیدا فرما, اتھو دین دے دائی پیدا فرما. لوگاں نے مٹانا چاہیا, اللہ کو اپنی قدرت دے نال بلند و بالا فرما. سانو پہچانو, ساری قدر کرو, سارے نال پیار کرو, سنیا سنائیاں گلاں تے عمل نہ کرو. جو میں عرض کیتا اللہ تے غور کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.